بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تنہا ایک ویران عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ بستی کا ایک چودھری ہر روز صبح و شام اس کے پاس آتا اور اس کی عبادت پر بہت سے لوگ اس کی تعریف کرتے۔ پس لوگوں نے اس عابد پر ایک ایسی خوبصورت عورت کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی کہ اس عورت سے زیادہ کوئی عورت اس زمانے میں خوبصورت نہ تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ اس عورت نے ایک رات عابد کے عبادت خانے کے باہر آ کر بلند آواز سے پکارا، اے مرد خدا، جنوں اور انسانوں سے بہت زیادہ اجر دینے والے کی عبادت کے لیے بیٹھنے والے، میں تجھے واحد ذات اللہ تعالیٰ اور بڑے احسان کرنے والے کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں، موسیٰ بن عمران علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری زمانے میں تشریف لانے والے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کر کے سوال کرتی ہوں کہ مجھے اس اندھیری رات میں ہر طرح کے شیطان سے بچا، کیونکہ رات بڑی تاریک ہے اور گاؤں بڑا دور ہے اور میں رات کے حادثات سے بڑی ڈرتی ہوں۔ لہذا عابد نے اس کے لیے اپنا دروازہ کھولا۔ جب عورت اس کے عبادت خانے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے اتار کر عابد کے سامنے رکھ دیے اور ننگی ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنا آپ عابد کے سامنے پیش کر دیا۔ عبادت گزار شخص نے اپنی نظر بند کر کے اپنے نفس کو اس سے بچا لیا اور اس سے کہا، کیا تجھے اس ذات سے حیا نہیں آتی جو تجھ کو دیکھ رہا ہے اور تیرے ہر راز اور بھید کو جاننے والا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ مجھ سے زیادہ باتیں نہ کرو، تم کو میرے حسن و جمال سے ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس عبادت گزار شخص نے اس عورت سے کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو تارکول کا لباس پہننے کو اور آگ کے ان شعلوں کو جو جسموں کو جلا دیتے ہیں برداشت کر لے گی؟ کیا تو میری عبادت کو برباد کرے گی؟ ان باتوں کے باوجود اس عورت نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو عابد کے سامنے پیش کر دیا۔ عابد نے کہا کہ میں تیرے سامنے چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں۔ عابد نے ایک چراغ کو تیل سے بھرا اور اس میں بتی ڈالی۔ عورت اس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آگ جلا کر اپنا انگوٹھا اس پر رکھا تو آگ نے انگوٹھے کو جلا دیا۔ پھر وہ آگ انگلی تک پہنچ گئی اور ختم نہ ہوئی، حتیٰ کہ اس کی ہتھیلی کو بھی آگ نے جلا دیا۔ عابد کہنے لگا کہ یہ دنیا کی آگ اتنی سخت ہے، آخرت کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ عورت نے یہ دیکھ کر زوردار چیخ ماری اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی تو عابد اس کی حالت سے پریشان ہو گیا۔ اس نے عورت کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا اور خود نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں شیطان نے سارے شہر میں شور مچا دیا کہ فلاں عبادت گزار نے فلاں عورت سے زنا کر کے اس کو اپنے عبادت خانے میں قتل بھی کر دیا۔ بستی کے چودھری نے یہ سنتے ہی صبح بھی نہ ہونے دی تو وہاں اس کے عابد کے پاس پہنچ گیا۔ بستی کے چودھری نے اس عابد کو آواز دی تو اس نے جواب دیا،
تو اس چودھری نے کہا فلاں عورت کہاں ہے؟ عابد نے کہا وہ تو میرے پاس ہے۔ چودھری نے کہا اسے کہو کہ وہ نیچے ہمارے پاس آئے۔ عابد نے کہا وہ تو مر گئی ہے۔ یہ خبر سن کر چودھری کا گمان پکا ہو گیا کہ جو اس نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ پھر چودھری نے کہا اے زاہد آدمی، تو عبادت کے جس منصب پر فائز تھا تو نے اس کو توڑ ڈالا، یعنی ضائع کر دیا۔ اللہ کی بندگی میں جو تو نے لذت اور مقام دیکھا اس کا تو نے ذرا بھی خوف نہ کیا، اور تو نے اس عورت کو قتل کرنے کی کیسے جرت کی؟ اس کام اور اس کے انجام سے تجھے کوئی خوف نہ آیا؟ عابد آدمی اس کے اس بیان سے خوف زدہ ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے پایا۔ چودھری نے اس کے عبادت خانے کو توڑنے اور اس کے گلے میں زنجیر ڈالنے اور اس کو سزا کے مقام تک گھسیٹنے کا حکم دیا۔ وہ مردہ عورت بھی اس کے ساتھ لکڑیوں کے تختہ پر رکھی گئی۔ چودھری نے حکم دیا کہ اس کو آرے سے چیر دیا جائے۔ اس زمانے میں زانیوں کی یہی سزا ہوتی تھی، اور کہا کہ کوئی اس کی سفارش کرے اور نہ ہی کوئی منع کرے اور نہ ہی اس کی کوئی حمایت کرے۔ جب عابد کے سر پر آرا رکھا گیا تو اس نے ایک آہ بھری اور دل و زبان سے ندا دی، اے رازوں کے جاننے والے! بس اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اس نے آواز سنی کہ اپنی دعا کم کر دو، کیونکہ آسمان کے فرشتے تم پر رو رہے ہیں۔ میں تیرے تمام معاملات دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو نے دوسری مرتبہ آ بری تو آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں جان ڈال دی اور وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا اللہ کی قسم، بے شک یہ عابد مظلوم ہے، اس نے میرے ساتھ زنا نہیں کیا، اور میں اب تک اپنے رب کے فضل سے باکرہ اور کنواری ہوں۔ پھر اس عورت نے لوگوں سے تمام ماجرا بیان کیا جو اس کے ساتھ عابد نے سلوک کیا تھا۔ پھر لوگوں نے اس عابد کا ہاتھ چیک کیا تو ویسا ہی پایا جس طرح اس عورت نے بیان کیا تھا۔ تو چودھری اپنے کیے پر بڑا شرمندہ ہوا اور کہا کہ یہ بہت بڑا مکر ہے۔ اس کے بعد عابد نے زوردار چیخ ماری اور فوت ہو گیا۔ وہ عورت بھی دوبارہ فوت ہو گئی۔ تو اس عابد کو عورت کے ساتھ ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا۔